السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، آج کی نشست میں اللہ جل مجدہ کی توفیق سے، جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اینگر مینجمنٹ یعنی غصہ ضبط کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس پرابلم کا، اس مسئلے کا علاج کیا ہے، کیا تدبیرات ہو سکتی ہیں جن سے انسان کول ڈاؤن ہو، ٹھنڈا ہو سکے اور اس کا غصہ ضبط ہو اور اس بڑی نامراد چیز سے اور اس کے نقصانات سے محفوظ رہے۔ اس سبجیکٹ کو میں شروع کر رہا ہوں اور اس پوری گفتگو کے کہ غصہ ضبط کرنے کے یا غصے کا علاج کرنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے دو حصے ہوں گے۔ ایک تو وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے حاصل ہوتے ہیں، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی، اور قرآن مجید کی ہدایات سے جو اخذ ہوتا ہے۔ ایک تو ایسپیکٹ یہ ہوگا، پہلے آج میں اس حصے سے شروع کر رہا ہوں۔ انہیں ختم کرنے کے بعد اگلی ایک نشست میں یا شاید دو نشستوں میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، جو سائیکو تھیراپسٹ ہیں، بیہیویئرل تھیراپسٹ ہیں، اینگر مینجمنٹ کو ڈیل کرنے والے جو سائنس ہے آج کے دور کی، وہ جس انداز سے غصے کو کنٹرول کرنے اور مینج کرنے کی وہ سائنس تعلیم دیتی ہے، تو میں اس انداز کے ساتھ وہ ماڈرن ٹیکنیکس پہ بھی کچھ ضروری قسم کی روشنی ڈالوں گا۔ وہ اگلی نشستوں میں آئے گی بات۔ سوال شروع کرتے ہیں کہ غصے کا علاج کیسے؟ اس علاج کے کوئی کم و بیش 14-15 طریقے میں عرض کرنے لگا ہوں، یعنی 14-15 ٹریٹمنٹس دے رہا ہوں، میڈیسنز دے رہا ہوں۔ یہ اسپریچول میڈیسنز ہیں۔ اچھا، یہ جو اپروچ ہمارے ہاں ایک روایتی ہے کہ بچہ غصہ بہت کرتا ہے تو ہم نہ اس کے ریزنز کو اینالائز کرتے ہیں، نہ ان اسباب کو ایڈریس کرنے کی فکر کرتے ہیں، نہ کسی سے جا کے سیکھتے ہیں، نہ پراپر طریقے سے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے، کیا تدبیر اختیار کرنی چاہیے، بیہیویئرل چینجز ہماری کیا ہونی چاہیے، اس کو کس طرح بیہیویئرل چینج کی طرف لایا جائے۔ تو ان چیزوں پر ہم فکر نہیں کرتے۔ ہم چلے جائیں گے کسی سے، خالی دعا پر اکتفا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں ان سے تعویذ لینے چلے جاتے ہیں۔ تو میں یہ تعویذ لے لیا، باندھ لیا، اس پہ کومنٹ نہیں کرتا، مگر میرا یہ طریقہ نہیں ہے، میرا اپنا یہ طریقہ نہیں ہے، تبصرہ نہیں کرتا۔ میرا طریقہ ہمیشہ ہر چیز کو ایڈریس کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کا علاج کیا بتایا ہے، اللہ کے رسول نے اس مسئلے کا علاج کیا بتایا ہے، اور ماڈرن سائنس اس کو کس طرح ٹریٹ کرتی ہے۔ اور پھر صوفیاء اور اولیاء اور صالحین ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتے ہیں اللہ رسول کی تعلیمات سے۔ انہوں نے اپنی کتب تصوف میں، کتب سلوک میں کس طرح تلقین کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے دو چیزیں تو بالکل آسان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب بھی کبھی غصہ آئے تو آسان چیزیں، پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں۔ تو جس کو غصہ آئے، قبل اس کے کہ اظہار کرے، جب وہ فیل کر رہا ہے غیظ کی کیفیت میں ہے، اور وہ فیل کر رہا ہے کہ یہ ایجیٹیشن بڑھ رہی ہے اور ان قریب میں پھٹنے والا ہوں، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد شروع کر دے، اور اس جگہ سے ہٹ جائے جہاں پر کھڑا ہے، جس پر اسے غصہ آ رہا ہے،
اس جگہ سے اپنے آپ کو دور لے جائے اور دور لے جا کے استعاذہ کی مدد مانگے، تعوذ کرے، اللہ سے پناہ مانگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے کہ غصہ، جیسے میں نے بتایا، شیطان کا حصہ ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، سو غصہ آگ ہے، آگ کی چنگاری ہے، شیطانی آگ کی چنگاری ہے، اسے بجھانے کے لیے پانی چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب غصہ آئے تو وضو کیا کرو۔ دو چیزیں آ گئیں، پہلی بات تو غصے کی جگہ سے ہٹ جائیں، اس سچویشن سے، اس ماحول سے اپنے آپ کو فوری دور کر دیں، الگ کسی کمرے میں چلے جائیں۔ بیوی پہ غصہ آ رہا ہے تو وہیں کھڑا رہنا آپ کے غصے کو مدھم نہیں کرے گا، کول ڈاؤن نہیں کرے گا، فوری آپ اپنے بیڈ روم میں چلے جائیں اور جا کے تازہ وضو کریں، اور کوشش کریں کہ قدرے ٹھنڈا پانی ہو، تاکہ غصے کی جو شیطانی آگ ہے یا دوزخ کی آگ کی جو چنگاری بھڑکی ہے وہ بجھے۔ تو پانی سے وضو کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وضو غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، یہ ایک۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ورد کریں، یعنی اپنے ذہن کو اس طرف لے جائیں کہ میرے اوپر شیطان نے حملہ کیا ہے، اور شیطان نے اپنی آگ جو دوزخ کی آگ اس کے پاس ہے، اس کی چنگاری میرے اندر بھڑکائی ہے، تو میں اللہ کی پناہ مانگوں کہ باری تعالیٰ مجھے شیطان کے اس حملے سے بچا، اس کے اثرات سے محفوظ رکھ، اور دوزخ کی، شیطان کی اس آگ کی چنگاری کو بھڑکنے نہ دے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو تین چیزیں ہو گئیں بالکل بگننگ میں۔ ایک، اس جگہ سے اپنے آپ کو دور لے جائے تاکہ وہ گفتگو بند کر دے، اس ماحول سے ایک طرف ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے، یعنی غائب ہو جائے وہاں سے۔ دوسرا وضو کرے، تیسرا تعوذ کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد، اور دل و دماغ کے ساتھ اللہ کی پناہ کی طرف اپنے آپ کو لے جائے۔ یہ تو ایک پیکج ہے جس میں تین حصے میں نے بیان کر دیے، اور یہ آسان ترین ہے، اس لیے میں نے ابتدا اسی سے کر دی، ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس میں بچے یا دوسرے افراد خانہ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں کہ پیار محبت کے ساتھ، عزت احترام کے ساتھ جس کو غصہ آ رہا ہے اس کو وہاں سے ہٹانے میں مدد کریں، ہٹانے میں مدد کریں۔ جس پر غصہ آ رہا ہے وہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ مثلا مثال لے لیتے ہیں، شوہر ہے اور بیوی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کو غصہ آ رہا ہے، تو جو دوسرا فریق ہے وہ دیکھے کہ اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ کے نہیں جا رہا تو خود وہ ہٹ کے چلا جائے۔ مقصد ہے بودھ پیدا کرنا، ڈسٹنس پیدا کرنا، وہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ بڑا ریئر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا فریق دوڑ کے پھر اس کے پیچھے دروازہ توڑ کے دھکا دے کے دروازے کو اندر کمرے میں داخل ہونے، وہ وہاں سے غائب ہو جائے اور کمرے میں چلا جائے۔ اور اگر غصے کی حالت میں تو دونوں اپنے اپنے کمروں میں الگ چلے جائیں، دونوں وضو کریں، دونوں استعاذہ کریں، تعوذ کریں، اللہ سے پناہ مانگیں۔ آج کل کے حالات میں یہ چیز بالعموم، چونکہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، شوہر بھی بیٹھا ہے، وائف بھی بیٹھی ہے، تو اس میں بچوں پر بھی غصہ آتا ہے۔ بعض اوقات مائیں ڈیل کرتی ہیں صرف بچوں کو، اور آپ نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ ماں سارا دن بچوں کو کیسے ڈیل کرتی ہے۔ صبح اپنے جاب کے لیے گئے، کاروبار کے لیے گئے، رات کو آئے، آپ کما کے لا رہے ہیں۔ تھوڑے ٹائم کے لیے جب باپ واپس آتا ہے تو اکثر و بیشتر لاڈ دیتا ہے، بچوں کو پیار دیتا ہے، تنبیہ نہیں کرتا، تادیب نہیں کرتا۔ اس کی تربیت کے پروسیس میں جس میں کبھی سختی کبھی نرمی انوالو ہوتی ہے، اس میں داخل نہیں ہوتا۔ آج دیکھ رہے ہوں گے کہ ماں ڈانٹ رہی ہے بچے کو، کھانے کا ٹائم ہے، بچہ سیل فون یوز کر رہا ہے، کوئی اور مختلف چیزیں کارٹون دیکھ رہا ہے، ماں کہتی ہے چھوڑو، پڑھائی کرو، یا اس ٹائم پہ کھانا کھاؤ، اس ٹائم پہ یہ کرو، یہ تمہارا یہ آئی پیڈ یوز کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ بچہ روتا ہے، اب وہ جو رونے لگتا ہے تو باپ مداخلت کرتا ہے، تو ماں نے جو ایک سسٹم بچے کے ساتھ ریلیشننگ تربیت کی بنا رکھی ہے اس میں انٹرفیئر کرتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، یہ دے دیں، مت روکیں، نہ رلائیں۔ تو باپ جب یہ انٹرفیئر کرے گا تو ماں کا نظام خراب ہوگا، بچے کو ایک ناجائز ڈیفنس ملے گا، ایک سپورٹ ملے گی، اور ماں کا جو تربیت کرنے کا ایک عمل ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ بچہ بلیک میل کرے گا بعد میں، چھوٹا بچہ
لہٰذا ماں کے اس نظام میں جو خیر کے لیے تربیت کر رہی ہے آپ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے بلکہ سپورٹ کریں، یہ جانتے ہوئے کہ میں 4 دن گھر بیٹھا ہوں، اس کے بعد سارا دن پھر میں نے باہر دکان پہ یا دفتر میں گزارنا ہے، ماں نے ہی ڈیل کرنا ہے، تو میں یہاں بیٹھ کے اگر سنوار نہیں سکتا تو بگاڑ کے تو نہ جاؤں بچوں کو۔ اس پر جھڑپ ہو جاتی ہے میاں بیوی کی، اس میں جھڑپ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور معاملات ہوتے ہیں، شوہر نے کوئی کیا تو بیوی ہے، اب معلوم نہیں کون زیادہ گرم طبیعت کا ہے کون سرد طبیعت کا ہے، بعض اوقات دونوں ہوتے ہیں، تو کسی ایک طرف سے بھی چونکہ ریلیشننگ ہم آپس میں بہتر رکھنے پر ایفرٹ نہیں کرتے، آپس میں کوالٹی ٹائم نہیں گزارتے، ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن نہیں رکھتے، بیٹھ کر اچھی خوشگوار گفتگو نہیں کرتے، جب گفتگو نہیں کرتے ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں، ایک دوسرے کے مسائل، پرابلم، الجھنیں ان سے آگاہ نہیں ہوتے، پھر ان کو ایڈریس نہیں کرتے، تو نتیجتاً ہمارا جو باہمی تعلق ہے وہ بڑا سرسری سا اور بڑا روکھا سا رہتا ہے، جس میں غصہ آ جانے اور تلخی اور درشتی آ جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پن پیدا کریں۔ تو اب چونکہ بات ہو رہی ہے کہ جب غصہ آئے تو کیا کریں، اب اس کے بعد پہلے میں نے 2 چیزیں آپ کو سمجھا دی، اور اس کے بعد تیسری چیز یہ کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ایک اور علاج ہے، جیسے میں نے وضو بتایا، جیسے میں نے تعوذ بتایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد، اور جگہ سے دور ہٹ جانا۔ چوتھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب غصہ آئے اس جگہ سے ضرور ہٹ جائیں اور پھر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ یہاں پر ایک اور آسان سا نسخہ اس کے ساتھ میں جوڑ لوں، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، حدیث پاک میں، یعنی اپنا پوسچر بھی بدلیں، جگہ بھی بدلیں اور اپنا پوسچر بھی بدلیں۔ یہ جو چینج ہے، تبدیلی ہے، جگہ کی تبدیلی، اپنے پوسچر میں تبدیلی، یہ ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے آگے پھر نفسیاتی اثرات ہیں، وہ ہیلپ کرتی۔ اگر چل رہے ہیں اور آپ کو غصہ آیا تو کھڑے ہو جائیں، اگر کھڑے ہیں غصے کی حالت میں، اکثر و بیشتر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں غصے کی حالت میں تو لیٹ جائیں۔ اس پوسچر کی تبدیلی بھی غصے کو کول ڈاؤن کرتی۔ وضو کرنا کول ڈاؤن کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہے اگر پاسبل آپ کے لیے جا کے شاور لے لیں، پورا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، پورا ٹھنڈا پانی پڑے گا آپ کے جسم پر، تو جو دماغ کھول رہا ہے وہ اس میں ٹھنڈک آئے گی اور وقت مل جاتا ہے۔ یہ جو گیپ آتا ہے، یہ گیپ بھی وقت اور مہلت بھی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، اس میں تعوذ بھی کرتے رہے۔ تو یہ 3-4 چیزیں پہلے آ گئی علاج میں انیشل۔ اب میں پلٹ کے آتا ہوں پھر اس نقطے پر کہ ایک علاج یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ جب آپ نے اس جگہ سے ہٹ جانا ہے، یہ یہاں سے بگننگ ہے، ابتدا یہاں سے ہے، جہاں کھڑے ہیں وہاں سے چلے جائیں۔ اس جگہ اگر آپ کھڑے رہے تو شیطان سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر اس وقت غالب آ چکا ہے، اس نے لڑائی کرانی ہے، اس نے پھڈا ڈلوانا ہے، اس نے فساد ڈلوانا ہے، رشتے کو خراب کرنا ہے۔ اور میاں بیوی ہو یا بہن بھائی ہو، خونی رشتہ ہو، ازدواج کا رشتہ ہو، دوستوں کا رشتہ ہو، رشتے کو توڑنا، بدمزگی پیدا کرنا، دشمنی پیدا کرنا، غصہ دلانا اور ایک دوسرے پر طیش دلانا، یہ شیطان کے بڑے آبجیکٹیوز میں سے ایک ہے۔ شیطان کا پورا قبیلہ ہے جو ہر گھر میں ہر انسان کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یہ، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، کہ شیطان بھی تمہیں طاق میں بیٹھتا دیکھتا ہے اور اس کے قبیلے کا ہر فرد تمہاری طاق میں بیٹھتا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، اس کا قبیلہ ہے۔ شیطان ایک نہیں ہے جس کا نام ابلیس ہے، نہیں، بلکہ ہزاروں، لاکھوں، خدا جانے ملینز کی تعداد میں شیطان ہے، جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی۔ وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، غلط خیال ڈالتے ہیں، غصے کی چنگاری ڈالتے ہیں، اور سب سے زیادہ کامیاب ترین حربہ شیطان کے پاس غصے کی چنگاری بھڑکانا ہے، غصہ دلانا، اور پھر جیسا میں نے عرض کیا ہرس اور لالچ اور شہوت کی چنگاریاں بھڑکانا۔ تو جہاں میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے، جو شیطان کا بچہ یہ کام کروا کے آئے، شیطان اس کو شام کو اس کا ماتھا چومتا ہے، کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے اور اس کو مبارک دیتا ہے۔
جس کی خدا نہ خواستہ سیپریشن کروا دے، طلاق کروا دے کہ غصہ یہاں تک چلا جائے. یعنی انسانوں میں جہاں بھی رشتہ ٹوٹے یا غصے کی آگ بھڑکے اور معاملات بگڑے، شیطان تالیاں بجاتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہو رہا ہے. شیطان کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے کہ جو ہی غصہ بھڑکا تو بندہ خیر کی راہ سے بھٹک گیا، شر کی طرف چل پڑا، پھر شیطان اس سے اور کئی کام آسانی سے کرواتا رہتا. شیطان مینوورنگ کر لیتا ہے، اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. لہٰذا اللہ کا ذکر کرے. قرآن مجید میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب تو بھول جائے تو اللہ کو یاد کر. اس پر اکرمہ نے یہ بیان کیا اذا نسیتا کا معنی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، کہ اس کا مطلب ہے اذا غضبتا، کہ جب تجھے غصہ آئے اس وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. کیونکہ غصہ آنے کا بھول جانے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب غصہ آتا ہے تو انسان عقل کو بھول جاتا ہے، شعور کو بھول جاتا ہے، نارمل بیہیویئر کو بھول جاتا ہے، دوسرے کی اچھائی اور بھلائی کو بھول جاتا ہے، خیر کو بھول جاتا ہے، میرے ساتھ کیا بیتے گا اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، ہر چیز بھول جاتا ہے. سو اللہ کا خوف بھول جاتا ہے. جو غصہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈر رہا، اسے خیال نہیں رہا کہ اس غصے کا نتیجہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ دن جب اللہ میرے اوپر غضبناک ہوگا تو میری حالت کیا ہوگی، میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں گا. آج معاف نہیں کر رہا ہوں تو اس کس منہ سے اللہ سے خود معافی مانگوں گا. سب چیزیں بندہ بھول جاتا ہے. تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اس کا ریلیونس بن گیا. آپ نے دیکھا نا کہ جب بندہ بھول جاتا ہے، اس کا ریلیونس ہے، یعنی جب بندہ غصہ کرتا ہے تو غصے کی حالت سب سے زیادہ طاقتور حالت ہے جس میں انسان خیر کی چیزیں بھولتا ہے، تقویٰ کو بھولتا ہے، ایمان کے مدارج بھولتا ہے، اخلاق حسنہ کو بھولتا ہے، عفو درگزر کو بھولتا ہے، دوسرے کی اچھائیوں بھلائیوں کو بھولتا ہے. تو فرمایا جب بھی تو خیر کی چیز بھول جائے اللہ کو یاد کرو. تو بندہ اس وقت اندر کمرے میں چلا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کر لے، استغفار کر لے، درود پاک پڑھنا شروع کر دے. تو تعوذ کے علاوہ کسی طریقے سے بھی جو اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اس کو کرے. اس سے اللہ سلامتی دیتا ہے، ٹھنڈک اور کولنس عطا کرتا ہے. اس کے بعد اگلا وہ علاج یہ ہوا کہ جب غصہ آئے تو آدمی ایک طرف ہٹے اور ہٹ کر اللہ کے ان احکامات کی طرف دھیان کرے اور حضور علیہ السلام کے ان ارشادات کی طرف دھیان کرے جس میں غصہ پی جانے اور غصے کو ضبط کرنے کی فضیلت بیان کی، کہ جو شخص غصہ پی لے گا، غصہ ضبط کر لے گا، غصے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، اللہ پاک اس کا دل ایمان سے بھر دے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو سرخرو کر دے گا، اللہ اس کی عیب پوشی کر دے گا، اللہ اس کے اوپر یہ کرم کر دے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور غصہ پی جانے سے مجھے اللہ پاک سیدھا جنت میں پہنچائے گا. یہ جو وعدے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے اور فرمودات ہیں، ان کی طرف اپنے ذہن کو تھوڑا سا سکون کا ٹائم لے نا، ایک وقفہ لے. اس وقفے میں آقا علیہ السلام کے فرمودات کو سوچے کہ غصے میں نقصان ہے اور غصہ پینے میں میری بخشش ہے، میری جنت ہے. تو بعض اوقات یوں بھی لے سکتا ہے کہ شاید یہ غصہ آنا، غیظ کا تھوڑا سا ایجیٹیشن اندر پیدا ہونا اس کے لیے خیر کا اور بخشش کا سبب بن جائے. وہ یوں سوچے کہ مجھے غصہ آیا اور اب یہ موقع ہے کہ میں پی جاؤں. جسے غصہ آیا ہی نہیں اسے کم سے کم غصہ پینے کی نیکی تو نہیں نا اس کو ملی. جسے غصہ آتا ہی نہیں ہے، سرے سے ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے لوگ میں نے دیکھے بھی ہیں کہ ماشاءاللہ جنہیں غصہ آتا ہی نہیں. خیر کی بات ہے، بڑی خیر کی بات ہے. تو اب وہ غصہ پینے کا جو عمل ہے، غصہ آئے اور ضبط کر لے، یہ جو عمل صالح ہے، یہ جو خاص نیکی ہے اور خاص خلق ہے، اس کا اجر تو نہیں ہے اس کے پاس. ہاں، حلیمی کا اجر ہے کہ غصہ نہیں آتا، ٹھنڈی طبیعت ہے، کول مائنڈڈ ہے، وہ ایک الگ جگہ فضیلت ہے، اس کا اجر ہے. مگر یہ اجر کہ غصہ آئے اور ضبط کر لے تو والکاظمین الغیظ کا جو فضل بیان ہوا ہے، فضیلت، اس پر جو بلیسنگز ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، اس سے وہ محروم ہے. یوں سوچے کہ مجھے غصہ آیا، ٹھیک ہے، میں اس کو ضبط کروں تاکہ میرا شمار والکاظمین الغیظ میں ہو جائے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے. تو غصے کے اس موقع کو اس کو اس طرح استعمال کرے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے. اور اس سے جو حدیث
عفو درگزر کی آئی ہیں کہ معاف کرنے کی یہ فضیلت ہے، پھر ان پر فوکس کریں کہ یہ وقت ہے، میں غصے میں ہوں، اس وقت معاف کرنے کا جو اجر ہے وہ عام سچویشن میں معاف کرنے کا اتنا بڑا اجر نہیں ہوگا، چونکہ یہ متضاد سچویشن آ گئی نا۔ ایک ہے روٹین میں آپ لوگوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق کا حصہ ہے، ان کا اجر ہے، ہر وقت کی ایک طبیعت ہے، اور وہ طبیعت اولیاء و صالحین کی طبیعت۔ اور ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی نے زیادتی کی ہے، اس پر آپ کو غصہ آیا ہے، اور غصہ یعنی غیظ کی صورت میں آپ فیل کریں اور معاف کر دیں، غصہ نکالیں نہیں، یہ ایک الگ فضیلت ہے، ایک الگ نیکی ہے۔ تو یہ عفو درگزر، اس کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ غصے میں تھے اور آپ اس سے غصہ انتقام لینا چاہتا تھا، غصہ اسے سزا دینا چاہتا تھا، آپ نے معاف کر دیا۔ تو غصے کو یعنی آپ ایک اپورچونٹی بنا لیں، خیر کی، نیکی کی، عمل صالح کی، اجر کی اپورچونٹی بنا لیں۔ اس طرح یاد کریں حلم کو اور احتمال کو برداشت کرنا، سخت سچویشن کو برداشت کرنا، غصے کی صورتحال کو برداشت کر کے ضبط کر لینا، اس پر فضائل آئے ہیں قرآن مجید میں، حدیث نبوی میں ارشادات ہیں۔ لیکچرز ہی سنیں، میں ان سبجیکٹس پر ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کی 10 راتوں میں انہی موضوعات پر، مگر کنٹینٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، میرے خطاب ہوتے ہیں، حسن اخلاق پر کثرت کے ساتھ سیریز آف لیکچرز ہیں، یہ بھی سیریز ہو رہی ہیں، تو ان کو سنیں تاکہ آپ کو فرمودات مل سکیں۔ اگر کتابیں براہ راست آپ کے پاس نہیں ہیں کہ جی میں یہ حضور علیہ السلام کے ارشادات کہاں سے تلاش کروں، ہر شخص کو رسائی نہیں ہے، تو چلو بھائی اپنا سیل فون آن کریں، یوٹیوب آن کریں، اپنا جو بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا کا چینل ہے، تو لیکچر سنیں، کسی بھی عالم کا لیکچر سنیں جس نے عفو درگزر کی فضیلت بیان کی ہے اور اس کے اوپر موضوع ہے، جس نے حلم و احتمال کا بیان کیا ہے، جس میں غصہ ضبط کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں۔ یہی سیریز جو آج کل چل رہی ہے اس کو سن لیں، تو گویا اس پر کنسنٹریٹ کریں کہ اگر اس وقت میں غصہ ضبط کر لوں تو اللہ کتنا راضی ہوگا مجھ پر، میرے اوپر اللہ کا کتنا کرم ہوگا۔ مگر یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ اپنے پوسچر کو اور اپنی جگہ کو چینج کر دیں گے، وہاں سے ہٹ جائیں گے، پھر آپ کو تھوڑی فرصت اور فراغت ملے گی اور وہاں بیٹھ کے سوچیں گے۔ یہ نشست اس حصے پہ ختم کرتے ہیں، اور یہی موضوع انشاءاللہ اگلی نشست میں ہمارا جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔